بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت پر میں ہلکی سی گفتگو کرتا ہوں آپ کو اکابرین علماء دیوبند کے علوم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہمارے اکابر کتنے بڑے لوگ تھے۔ آپ ذرا یہ سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کو ایک موقع ملا بات کہنے کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو یہ محمد لے کر اٹھا ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس کی اولاد نرینہ تو ہے نہیں، اور باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، بیٹا مر گیا کام ختم ہو جائے گا۔ اس پر ان کو خوشی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے جانے میں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں تک تمہاری بات ٹھیک ہے کہ میرے پیغمبر کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ باطل کی بھی صحیح بات کو صحیح کہنا چاہیے اور غلط بات کی تردید کرنی چاہیے۔ اتنی بات ان کی ٹھیک تھی، اللہ نے اس کو تو غلط نہیں فرمایا، اس کو مان لیا۔ اگلا مسئلہ کیا تھا کہ میرا محمد اس کی نرینہ اولاد بالغ نہیں، تو اس کا کام لے کر کوئی نہیں چلے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر محمد بن عبداللہ یہ مشن لے کر چلتا تو آگے اولاد کا ذمہ تھا، لیکن یہ مشن محمد بن عبداللہ کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس لیے ان کے مشن کو لے کر چلنے والی جسمانی اولاد نہیں، معنوی اولاد ہے۔ تو رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جس نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان کا روحانی بیٹا ہے۔ تو ان کا مشن چونکہ روحانی ہے، جسمانی ہے ہی نہیں، اس لیے ان کے مشن کو لے کر چلنے والی جسمانی اولاد نہیں، روحانی اولاد ہو۔ آپ نے شاید میرے جملوں پہ غور نہیں کیا، نبوت کا مشن جسمانی نہیں ہے، نبوت کا مشن روحانی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو بات آپ کو شاید جلدی سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی کے جسم اور آسمانی روح سے پیدا فرمایا۔ مٹی کے جسم کو اگر بھوک لگے تو خوراک چاہیے، چونکہ جسم مٹی کا ہے، اللہ اس کی خوراک مٹی سے پیدا فرماتے ہیں۔ اگر یہ مٹی کا جسم بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے، جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی دوا بھی مٹی سے بنتی ہے، اور اس کی روح کو بھی خوراک چاہیے۔ روح چونکہ آسمانی ہے اس لیے اللہ اس کی خوراک بھی آسمان سے بھیجتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، روح چونکہ آسمانی ہے اس کی دوا بھی آسمان سے آتی ہے۔ اگر مٹی کا بنا جسم بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے، اور اگر آسمانی روح بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے۔ مٹی کے جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، آسمانی روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اور حکیم یہ امراض جسمانیہ کا معالج ہے، نبی اور رسول یہ امراض روحانیہ کا معالج ہے۔ تو نبی کے ذمہ جسم کا علاج ہے یا روح کا؟ یہ الگ بات، توجہ رکھنا ذرا، نبی کے ذمہ جسم کا علاج ہے یا روح کا؟ روح کا۔ اس لیے اصل پیغمبر کی محنت روح پر ہے، جسم پر نہیں ہے۔ اس سے قسمت انبیاء پہ دلیل آپ ذہن میں رکھیں۔ طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ میں آپ کے مدرسے میں آیا اور آپ حضرات کے ہمارے یہاں قریب بزرگ ہیں جن کو پیچس کی تکلیف ہے، میں کہتا ہوں سرگودا بھیجو، بہت اچھا حکیم ہے، آپ یہاں پر گاڑی کرائیں 10,000 روپے اس کا رینٹ دیں اور اس کو سرگودا لے کر آ جائیں، اور میں بتاؤں یہ مطلب ہے اب یہاں بیٹھے، آپ وہاں بیٹھے ہوں اور حکیم صاحب جائیں پھر آئیں، جائیں پھر آئیں، جائیں پھر آئیں۔ آپ کسی سے پوچھو کہ حکیم صاحب کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہ نہیں پیچس کا مریض ہے، آپ واپس آ جائیں۔ آپ نے کہنا ہمارا ابا تو گھنٹے بعد جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بیمار ہے، یہ تو 5 منٹ جاتا ہے، اس سے کیا علاج کرا؟ تو جس مرض کا طبیب معالج ہو اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم امراض جسمانیہ کے معالج ہیں اور نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں۔ روحانی مرض کا نام گناہ ہے، تو جس مرض کے معالج ہیں اگر خود نبی اس میں مبتلا ہو تو یہ نبی کا عیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نبی کو معصوم رکھتے ہیں تاکہ نبوت عیب سے پاک رہے۔ تو گل سمجھ آئی؟ میں بتا کیا رہا تھا
کہ مشرکین نے سمجھا کہ اس کا مشن جسمانی ہے، اور میں نہیں، تمہیں دھوکہ ہے، اس کا مشن روحانی ہے۔ اگر جسمانی مشن ہو تو جسمانی اولاد لے کر چلتی ہے، روحانی مشن ہو تو پھر روحانی اولاد لے کر چلتی ہے۔ اس پر میں دلیل پیش کرتا ہوں عقلی کہ نبی کا مشن روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ ذرا اس کو سمجھنا، دیکھیں جسم مٹی سے بنا اور روح کہاں سے آئی؟ جو جسم کے تقاضوں کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دے وہ جہنم میں جاتا ہے، اور جہنم کہاں پر ہے؟ سجین۔ اور جو روح کے تقاضوں کو جسمانی تقاضوں پر ترجیح دے وہ جنت میں جاتا ہے۔ جنت کہاں پر ہے؟ اوپر۔ نبی کی بات ماننے والا اوپر جائے گا، اور نبی کی بات نہ ماننے والا وہ نیچے جائے گا۔ ملائکہ اوپر رہتے ہیں، جانور نیچے رہتے ہیں۔ جانور اوپر نہیں جائیں گے، ملائکہ نیچے آئیں تو پھر بھی اوپر جاتے ہیں۔ ملائکہ کا مستقر اوپر ہے۔ اگر آدمی جانوروں کی طرح منمانی کرے تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ کافر کب کہے گا؟ کب کہے گا؟ آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے اس کی شاید۔ کب کہے گا؟ کہ اللہ ایک اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں ٹکر کھائی تھی، اس کو سینگ دیں گے، اس کو ٹکر مارے گی جس نے ٹکر ماری تھی، اور پھر اللہ فرمائیں گے مٹی بن جاؤ۔ اب کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ معلوم ہوا کہ مٹی میں جانا یہ جانور کا کام ہے، اور مٹی سے عروج کر کے آسمان میں جانا ملائکہ کا کام۔ اور جب آدمی جسمانی تقاضوں کو ترجیح دے تو کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں۔ اور روحانی تقاضوں کو ترجیح دے تو کہاں جاتا ہے؟ آسمان پہ۔ توجہ رکھنا، میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص من مانی کرے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم، یہ بل ہم ازل کیوں فرمایا؟ اولئک کالانعام کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ کافی نہیں تھا؟ جب جانوروں نے کام کیا ہے تو جانور کی طرح ہوا نا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بل ہم ازل، جانور سے بدتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ میں ایک اور آیت پڑھ دوں پھر بات جلدی سمجھ آئے۔ حضرت یوسف پہ زلیخا عاشق ہو گئی، مصر کی عورتوں نے تانا دیا غلام پر عاشق ہے۔ زلیخا نے کہا تم نے غلام دیکھا ہی نہیں، اس کو دیکھ لو نا، پھر مجھے تانے نہ دو۔ پھر زلیخا نے اپنا یوسف دکھانے کے لیے محل میں دعوت رکھی، ان کو دعوت دسترخوان پہ بلایا تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا اخرج، آپ آئیں۔ جب یوسف علیہ السلام آئے اور زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے حضرت یوسف کو جب دیکھا تو ایک کام کیا، ایک جملہ تھا، دونوں قرآن نے نقل کیے۔ کام کیا کیا تھا؟ قطعنا ایدیہم، ہاتھ کاٹ دی، اور جملہ کیا تھا؟ ما ھذا بشرا، یوسف علیہ السلام بشر ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام بشر ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ ما ھذا، قرآن نے تردید کی ہے۔ تو جو اس بات کی قرآن نقل کرے تردید نہ کرے وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط؟ اس کا معنی کہ مان لیں یوسف علیہ السلام بشر نہیں، وہ تو کہہ رہی ہے ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، ملک نہیں کریم ہے۔ تو ان کی تردید نہیں کی۔ تردید نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا موقف ٹھیک تھا۔ اب اگر کوئی بریلوی کہہ دے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، کیوں؟ مصر کی عورتوں نے کہا بشر نہیں ہے، خدا نے تصدیق فرمائی ہے، تو پتہ چلا کہ نبی بشر نہیں۔ آپ کیا جواب دو؟ پھنس جانے کا نہیں؟ بولتے نہیں، پھنسنا ہے نا؟ تو ہمارا کام ہے پھنسی امت کو پھسل کے نکالو۔ ہمارا تو کام ہے جہاں بندہ پھنسے اس کو نکال لو، جہاں پھنسے اس کو نکال لو۔ اور ہماری قیمت اس وقت سمجھ آتی ہے جب لوگ پھنستے ہیں، جب تک نہ پھنسے تو کہتے ہیں شرارتی ہے، ایک طریق لینے کی ضرورت کے لیے دفاع کرو پڑا ایسے فساد میں چاہتا ہے۔ جب پھنستے ہیں پھر کہتے ہیں مولانا کو فون کرو، میں کہتے وقت نہیں دیتے، ڈبرے کرتا ہے دورہ، ادھر آؤ پھر مار کھاتے ہیں، ادھر آؤ پھر مار کھاتے ہیں۔ لیکن دائی کو امت کی پال کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ دائی ہوتا وہ ہے متاثر نہ ہو مؤثر ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دائی کو متاثر نہ ہو بلکہ مؤثر۔ میرے پاس علوم آتے ہیں نا سال کے لیے، میں انہوں یہی بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں علوم نہیں دیتا، علوم کے استعمال کے طریقے دیتا ہوں کہ آپ نے بات کیسے کہنی ہے۔ چلے میں بات سمیٹتا ہوں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس پر ایک بات سمجھو۔ اللہ نے انسان کی جبلت میں دو متضاد صفتیں پیدا فرمائی، نمبر ایک ملکیت، نمبر دو بہیمیت۔ نمبر ایک، نمبر دو، میں اس کو آسان کرتا ہوں، نمبر ایک فرشتہ پن، نمبر دو ڈنگر پن۔
एहसान करता हूँ। नंबर 1 मान के चलना, नंबर 2 मनमानी करना, इस एहसान की ताबीर तो नहीं है ना। नंबर 1 मलकियत, नंबर 2 बहीमियत। इसका तर्जुमा फरिश्तापन और डंगरपन। तर्जुमे का तर्जुमा मान के चलना और मनमानी करना। बात समझना, दोनों सिफतें हैं ना। और फरिश्तों की जिबिल्लत में मलकियत है, बहीमियत नहीं है। और मलाइका की जिबिल्लत में और जानवरों की जिबिल्लत में बहीमियत है, मलकियत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनआम, मनमानी करना जानवर का काम है। जब इंसान मनमानी करे तो ये कौन है? जानवर नहीं, कल अनआम, जानवर की तरह है। अगर मैं बल हुम अजल, जानवर की जिबिल्लत में मनमानी करना था, मान के चलना था ही नहीं। इसकी जिबिल्लत में मान के चलना था, फिर मनमानी की है, तो ये अजल है। ये कौन है? मैं मिसाल दूंगा तो आप बात जल्दी समझेंगे। मेरी आदत है, मैं दलील और मिसालें इकट्ठी चलाता हूँ और तलबा को मैं समझाता हूँ। उलमा को कायल दलील से करो, गैर उलमा को कायल मिसाल से करो। आलिम दलील से कायल होता है, गैर आलिम मिसाल से कर। मिसाल समझो, आप यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, अलीपुर रोड पे गाड़ी चढ़ा दो, गाड़ी आपकी एसी है, आपने एसी कोच का टिकट लिया और एसी ने काम करना छोड़ दिया, किराया आपने दिया है 800 मिसाल के तौर पे, नॉन एसी का किराया है 600। अब बताओ अगर एसी काम छोड़ दे और नॉन एसी क्रॉस कर दे तो आप क्या कहते हैं? ये हमारी गाड़ी नॉन एसी से भी बदतर है, कहते हैं कि नहीं? क्यों? उसमें एसी था ही नहीं और काम नहीं करता, इसमें था और काम नहीं करता। तो जो एसी गाड़ी हो और एसी काम न करे वो नॉन एसी से बदतर है कि नहीं? जिसकी जबिलियत में मनमानी करना है और एक की जबिलियत में मान के चलना भी है, फिर मनमानी करे तो बदतर है ये। उलाइका कल अनाम बल मदर, समझ आ गया? अब जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला किस्सा समझिए, तवज्जो रखना। उनने कहा मा हाज़ा बशरा, ये वो बशर नहीं है जो मनमानी करे। मा हाज़ा, ये वो बशर नहीं है जो महल मौजूद हो, वजीर की बीवी गुनाह की दावत दे और बंदा तुम्हारा और नौजवान हो, गुनाह के सारे असबाब मौजूद हों और फिर भी असबाब गुनाह मौजूद हो और फिर गुनाह ना करे, ये वो बशर नहीं है। असबाब गुनाह मिले तो गुनाह कर ले, मनमानी। मा हाज़ा बशरा, ये मनमानी करने वाला नहीं है। इन हाज़ा मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन, करीम नबी छोड़े, इन हाज़ा इल्ला मलकुन, ये वो इंसान है जो मनमानी नहीं करता, मान के चलता है। और मान के चलने वाले को मलक कहते हैं, लेकिन मलक वो होता है कि इसकी जिबिल्लत में मान के चलना है। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, ये वो है कि जिसकी जिबिल्लत में मान के चलना था, फिर भी इसकी जिबिल्लत में मनमानी करना था, फिर भी मान के चला है। जिसकी जिबिल्लत में मान के चलना ही हो और फिर मान के चले वो मलक होता है, और जिसकी जिबियत में मनमानी करना भी हो फिर मान के चले वो मलकुल करीम होता है। नहीं समझे तुझे? असर तो बात है ना, तो स्वाद नहीं आना। दूसरी गल है बयान मुफ्त देता स्वाद है, 10,000 रुपये फीस रख देना फिर तो स्वाद होता। अल्लाह महफूज रखे। मैं तो जलसे में फीसें लेते ही नहीं, आप हैरान होंगे। मैं दुनिया में किसी जलसे में फीस नहीं लेता। आप दे दें तो वापस नहीं करता, ना दें तो नाराज नहीं होता। और मेरी इतनी थोड़ी फीस होती है कि गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। कभी हमारे दिल में भी ख्याल नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि जब जलसों पर फीस नहीं मांगते, अल्लाह बिन मांगे फिर लाखों देते। तो हजारों की लानत गले करने से बेहतर ही आदमी लाख रुपया ले ले, अल्लाह देते हैं, इतना देते हैं। आप जब कभी मुस्तकिल वक्त गुजारे ना, मैं तलबा को सिखाता हूँ, आप पैसे मांगना छोड़ दें, फिर देखे खुदा देता कैसे। आपके तसव्वुर से बढ़ के खुदा देगा, आप जरा मांगना छोड़ो तो सही ना। ये जो मांगने वाली लानत है ना, इंसान को बर्बाद करती है। अल्लाह आपको खतीब बनाए, अल्लाह आपको मुनाजिर बनाए, अल्लाह आपको मुदर्रिस बनाए, बड़े से बड़ा मनसब दे, पैसे मांगना ना, थोड़े बहुत अल्लाह दे दे तो उसको खुदा का करम समझे, और मांगना छोड़ दे फिर देखे खुदा कितने देता है। बात समझ आ गई है? मा हाज़ा बशर, आप समझ आई कि नहीं? मा हाज़ा बशरा से मुराद क्या है? ये वो बशर नहीं जो मनमानी करे। इन हाज़ा इल्ला मलकुन, मान कर चलने की सिफ्त हो और फिर मान के चले, ये मलक है।
اندر نہ ماننے کی صفت بھی ہو، پھر مان کے چلے تو پھر ملک نہیں، ملکن کریم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جسمانی تھا، روحانی؟ بولو نا، روحانی۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ، یہ محمد بن عبداللہ یہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے۔ اچھا پھر ایک ذہن میں اشکال آ سکتا ہے، اشکال کیا تھا؟ چلو رسول ہے تو اس کی روحانی اولاد صحابہ ہے، تو صحابہ بھی تو ختم ہو جائیں گے نا، پھر مشن رک جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وخاتم النبیین، نہیں سمجھے، وخاتم، صرف رسول ہوتا تو صحابہ ہیں، یہ صرف نہیں، وخاتم النبیین، ارے اس کے تو کلمہ کو قیامت تک رہنے ہیں، یہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے اور اعلیٰ نبی ہے، اور اس کی نبوت بالوصف نہیں، بالعرض نہیں، نبوت بالذات ہے۔ اس کی نبوت کون سی ہے؟ یہ میں مولانا ننوتوی کا فلسفہ پیش کرنے لگا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں یہ آیت مقام مدح پہ ہے، اور آخری ہونا تقدم تاخر یہ کوئی دلیل فضیلت نہیں ہے۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ آخری کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن علی المرتضیٰ پہ ختم ہے۔ حضرت معاویہ خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ نہیں جن کی خلافت کے بعد قرآن میں گال سمجھ آ گئی؟ لفظ ذہن میں رکھو، خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن وہ کن پہ ختم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہے۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ آخری؟ اعلیٰ کون ہے؟ اگر آخری ہونا افضلیت کی دلیل ہوتی تو حضرت علی افضل ہوتے۔ اب بات سمجھ آئیے، ائمہ اربعہ میں سے پہلے امام کون ہے اور چوتھے کون ہے؟ امام احمد۔ تو سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اگر تاخر ذاتی یہ دلیل فضیلت ہوتی امام احمد افضل ہوتے۔ تو مولانا نوتوی فرماتے ہیں خاتم النبیین یہ مقام مدح پہ ہے، اور آخری ہونا کو مقام مدح نہیں ہے، تو پھر مقام مدح بنا کیسے؟ یہ ہے مولانا نوتوی کی تقریر، جس کے اوپر کتاب ہے تعزیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، جو ایک حدیث کا جواب ہے۔ اور مولانا قاری طیب رحمہ اللہ فرماتے یہ کتاب مجھے تب سمجھے جب میں سبقت مستوى سے پڑھی، تب سمجھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصل تو وقت نہیں ہے، میں اس میں گھنٹے ڈیڑھ میں سمجھاتا اس کتاب میں ہے کیا۔ مولانا نوتوی فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے وصف نبوت حضور کی روح کے ساتھ ہے، جب سے روح ہے تب سے نبی ہے، اور باقی انبیاء کے لیے نبوت کا فیصلہ تو تھا لیکن نبوت تب ہے جب روح اور جسم ملا ہے۔ یہ مولانا نوتوی فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، جب حضرت آدم مٹی اور گارے میں تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ کیا مطلب؟ میری نبوت کو نبوت ذاتی ملی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ملی ہے، اور موصوف الارض کا قصہ موصوف ذات پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ موصوف الارض کا قصہ کس پہ ختم ہوتا ہے؟ دیکھو سامنے دیوار ہے، یہ روشن ہے کہ نہیں؟ کیوں روشن ہے؟ اس لیے کہ سورج روشن ہے، آج سورج چھپ جائے روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو دیوار کی روشنی کہاں ختم ہوتی ہے؟ سورج پہ جا کے نا۔ رات کو چاندنی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ چاند پہ۔ چاند کی روشنی کہاں ختم ہوتی ہے؟ سورج پہ۔ تو سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی عرضی ہے۔ فرماتے ہیں موصوف بالعرض کا قصہ موصوف ذات سے ختم ہو جاتا ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، ہمارے نبی کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت حضور کی نبوت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دلیل فضیلت۔ سورج کی روشنی بالذات ہے، چاند کی روشنی بالعرض ہے، تو سورج کو خاتم النور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی روشنی وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت حضور پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضور رسول اللہ بھی ہے، خاتم الرسل بھی ہے، امت کے بھی نبی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، امت کے بھی نبی ہیں۔ اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اصل۔ تو نسل کی حیثیت بیٹے کی ہے، اصل کی حیثیت باپ کی ہے، اس لیے امتی بیٹا ہوتا ہے، نبی باپ ہوتا ہے۔
تو ہمارے حضور کی حیثیت کیا ہے؟ امت کے بھی باپ ہے، انبیاء کے بھی باپ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایک قاسم کی بات کرتے ہو، میرا محمد تو وہ ہے قیامت تک آنے والے بھی کلمہ گو اس کے ہیں تو اس کی اولاد ہے، اور اس سے پہلے انبیاء بھی کلمہ گو اس کے ہیں تو اس کے اعتبار سے اس کی اولاد ہے۔ ایک قاسم کا کیا ہوا؟ عرب و عجم اولاد بھی اس کی ہے، عرب و عجم۔ اب یہ دنیا میں کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا سوائے مولانا قاسم نانوتوی کے، میں کہتا ہوں سمجھ نہیں سکتا، بیان تو بڑے بات کا مسئلہ ہے۔ مولانا نانوتوی کے لوگ تو بندہ سمجھ لے تو بڑی بات ہے، سمجھ بھی نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا میں اس طرح جھلک دے رہا تھا ہمارے اکابر کے علوم ہیں کیا، اس لیے اپنے اکابر کو کراس نہ کرو، اپنے اکابر کی جتیاں سیدھی کرو، اور جلدی جلدی اپنے اکابر کو کراس کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنے اکابر کے علوم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے مشائخ اور اکابر نے اللہ گواہ ہے ہمیں مستغنی کر دیا ہے دنیا جہان سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اس لیے ختم کیا، میں نے مولانا سے کہا ہم نے بھی دودھ بھی نہ پلائے، تو میں نے 5-7 منٹ رکھے اپنے دودھ پینے کے لیے، دعا کر لیتے ہیں اور اسلام کو ہم مسافر سمجھیں تاکہ مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھ لیں۔ باقی میری آپ سے گزارش ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا اگر اساتذہ کے نظم میں یہاں کا کوئی کورس نہ ہو تو چھٹی میں ہمارے پاس دورے کے لیے ہو، یہاں کا اگر کوئی نظم نہ ہو اساتذہ کو اجازت دے۔ وفاق المدارس کے جمعرات امتحان ختم ہوگا، ہفتے کے دن صبح 7:30 بجے ہمارا دورہ تحقیق المسائل شروع ہو جائے گا جو 13 دن چلے گا انشاءاللہ، ارادہ ہے نا بھی۔ باقی دورے اور تخصص کے طلباء سے میری گزارش ہے کہ 1 سال کے لیے ہمارے پاس دورے اور تخصص کے طلباء، تخصص فقہ یہاں پر ہو، پھر تحقیق ودا وہاں پر ہو، فتوے سیکھو یہاں سے، لگانے کا طریقہ ہم سے سیکھو۔ ایک فیکٹری اسلحہ دیتی ہے نا، پھر دوسرے بتا دے گولی مارنے کیسے، آپ فتوے ساتھ سے دیکھ لو، ہم بتائیں کہ کیسے مارتے۔ میں ایک بات کیا تو مجھے علماء نے تعارف کرا، بہت بڑے ماشاءاللہ بستۃً فی العلم ورجس ملا صاحب تھے، تو انہوں نے کہا بہت بڑا عالم ہے، اس کا بہت بڑا مطالعہ ہے۔ میں نے کہا تو ہمارے پاس 1 سال لگا، ان علماء کو بہت تعجب ہوا، اتنا بڑا عالم ہے کہتا ہے میرے پاس سال لگا۔ مجھے تعجب ان کی آنکھوں سے محسوس ہو رہا تھا، یہ ترشح تعجب من اعینہم من اعین العلماء، ٹپک رہا تھا تعجب، یہ وہ تعجب ہے۔ میں نے علماء سے کہا مجھے بتاؤ ایک آدمی مقویات کرتا ہو اور روغن پیتا ہو اور اس کی طاقت بہت دیسی ہو اور اس کو لڑنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو اسے کہتے ہیں اس کو فلاں بوڑھے پہلوان کو چھوڑو جس پر طاقت کم ہے، لڑنے کا طریقہ آتا ہے، علم اس مولانا کے پاس ہے، استعمال ہم سے سیکھ لے، اس جیسا گھاٹ میں کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ، اس لیے ہم کہتے ہیں علوم آپ سیکھیں، ہم چونکہ عوام میں گھومتے رہتے ہیں اس لیے پھر آپ علوم کو عوام میں لگانا سیکھو، کس تیر کو کہاں مارنا ہے، کس نشانے کو کہاں مارنا ہے، کیونکہ ہمارے دوست ایسے ہیں جو نرم ہے وہ غیروں کے لیے بھی نرم ہے، جو گرم ہے وہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، جو نرم ہے نا وہ غیروں کے لیے بھی نرم ہے، اور جو گرم ہے وہ اپنوں کی پگڑی ہے بھی اچھالتے ہیں، یوں نہ کرو، یہ دیکھ لو کس نشانے کو کہاں مارنا ہے، آپ تیر یہاں سے لے لو، لگانے کا نشانہ ہم سے سیکھ لو۔ اللہ ہم سب کو آئیں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، طلباء کے علوم میں برکت عطا فرما، خزانہ غیب سے ساری ضرورتیں پوری فرما دے اجمعین۔